غیبت ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا کچھ اس طرح کر کے تذکرہ کرنا کہ جو اس کو پسند نہیں ہے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اپنے بھائی کا کچھ ایسے طریقے سے تذکرہ کرنا اس کے عدم موجودگی میں کہ اگر اس کے سامنے کیا جائے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں تو اسے برا لگے، وہ ہوتا ہے غیبت۔ اور غیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ غیبت ایسی ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا کسی انسان کے لیے، کیا انسان کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر وہ کسی کو پسند نہیں ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی غیبت دوسرے لوگوں کے اندر یعنی جو عیب پایا جاتا ہے اس کا بیان کرنا ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر پایا ہی نہیں جا رہا تو یہ تو تہمت لگ رہی ہے۔ اگر کسی بھائی کسی بہن کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اور اس کا دوسروں کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے، غیبت۔ اور اگر اس کے اندر برائی نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر الزاماً اس کو جو ہے وہ برائی کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ تو یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ بہتان ہے، بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک قانون اور اصول دے دیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ وہ لوگوں اپنی باتوں میں برائیوں کا اظہار کرتے رہنا، یہ جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ہم نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، اور نصیحت کرنے میں بھی ہمارا بہت بڑا موضوع اس پہ لگ جاتا ہے کہ آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں، آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں، آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، لوگ یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی اس طرح کی باتیں ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح کی بری باتوں کرنا، بری باتیں کا اظہار کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، الا یہ کہ ظالم مظلوم ہے۔ یہ چیز ذرا سمجھنا لازم ہے اور ضروری ہے، اور ہمارا میڈیا اور ہم لوگ اور ہماری عام طرز کی گفتگو، ہماری واعظ و نصیحت میں بہت بڑا حصہ اسی پہ گزر جانا کہ لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ ہمارا گزر جانا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اور کسی اچھے واعظ کی یا کسی اچھے مقرر کی یا اچھے مبلغ کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں بہت کم پڑتا ہے جس میں ہم برے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، برے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، فلاں بھی برا ہو رہا ہے، فلاں بھی برا ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت چیزوں کا دوسروں کو بتائیں اور مثبت چیزوں کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ توجہ دلائیں، لوگ خود بخود برائیوں سے ہٹ جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم برائیوں کا تذکرہ کریں، فلاں بھی برا ہو رہا ہے، فلاں بھی برا ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کہ اس بری بات کا بہت زیادہ اظہار کرتے رہنا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ الا من ظلم، جس پہ ظلم ہوا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور اسی کے اندر غیبت آتی ہے۔ غیبت جسے کہا جاتا ہے، جیسے میں نے بتا دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور زبان کی حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اس بات کی ضمانت دے دو، ایک اس بات کی ضمانت دے دو کہ انسان اپنے شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اور دوسری اس بات کی ضمانت دے دو کہ انسان اپنی زبان کو غلط نہیں استعمال کرے گا۔ تو ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت ملے گی۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان عمل کرتا کرتا، نیک عمل کرتا کرتا جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، کوئی ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے لا یلقی لہا بالا، جس کلمہ کا، جن الفاظ کا وہ خود کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو یلقا بہا فی نار جہنم، وہ ایک کلمہ اس کو جنت کے کنارے سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان برے اعمال کرتا کرتا جہنم کے کنارے پہنچ چکا ہوتا ہے، ایک کلمہ بول دیتا ہے جو سیدھا اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے زبان کے کلمات پہ، زبان کے الفاظ پہ انسان کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ جو غیبت ہے، دوسروں کا عیب بیان کرنا ہے، یاد رکھ لیں کہ اسے بھی جیسے میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے بھائی کا گوشت جو ہے انسان کھا رہا ہے، ایسے مردہ بھائی کا۔ ہاں کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ انسان دوسرے کا عیب بیان کر سکتا ہے اور شرعی لحاظ سے وہ لازم ہو جاتا ہے یا شرعی لحاظ سے وہ بیان کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ دوسرے انسان کا عیب بیان کرنے کے لیے کچھ ایسی جگہ میں، جن میں سے پہلی جگہ ہے التظلم، مظلوم جب اپنی پکار کرتا ہے تو وہ ظالم کے عیب بیان کرتا ہے، ظالم کا عیب بیان کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ فلاں نے لوگوں مجھ پہ ظلم کر دیا، یا وہ اپنی جا کے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو غیبت نہیں کہا جاتا۔ یہ جائز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو اس آیت میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے میرے بھائی جسے کہا جاتا ہے عربی میں الاستفتاء، فتویٰ لینا ہے، کسی سے مسئلہ پوچھنا ہے، خامد نے بیوی کے بارے میں، بیوی نے خامد کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں، تو یہاں فتوے کے اندر یہ واضح کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی فلاں شخص ہے، وہ اس نے یہ کام کیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو فتوے اور مسئلے میں اگر مسئلہ خیر خواہی کے لیے پوچھا جا رہا ہے، فتویٰ خیر خواہی کے لیے لیا جا رہا ہے، تو جس شخص کے بارے میں فتویٰ لے رہے ہیں اس کا عیب بیان کرنا اسلام میں غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ الاستفتاء میں، فتوے میں غیبت کو کیا کہیں؟ ہم یہ کہیں کہ جب انسان نے کسی انسان کا مطلب وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے، انسان کہہ سکتا ہے فلانے کا وارث وہ بنتا ہے لیکن اس نے وہ زیادتی کی ہوئی ہے، اس نے وہ زیادتی کی ہوئی ہے، کیا وہ حقدار بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ اور مسائل ہوتے ہیں، کوئی انسان اپنے رشتہ دار کے بارے میں مسئلہ پوچھ لیتا ہے، جی فلانے رشتہ دار نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، وہ زیادتی کی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آیا غیبت میں آئیں گی؟ جب مسئلہ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے کسی کے بارے میں، تو یہ چیزیں غیبت میں نہیں آتی ہیں۔ نمبر تین الاستعانہ، استعانہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے انسان ظلم کو اظہار کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انسان مدد لیتا ہے دوسروں سے، آؤ میرے ساتھ مل کر فلاں جگہ پہ برا کام ہو رہا ہے، ہم آ کے روکتے ہیں، فلاں آدمی برا کام کر رہا ہے، آؤ ہم مل کے جا کے اس کو روکتے ہیں۔ الاستعانۃ علی تغییر المنکر عربی میں بولا جاتا ہے کہ برائی کو بدلنے کے لیے کسی کی مدد حاصل کرنا، اور اس مدد حاصل کرنے میں برائی کرنے والے کا عیب بیان کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ اسلام میں جائز ہے۔ 3 جگہیں ہو جاتی ہیں۔ اسی تیسری میں سے ایک الگ چوتھا پوائنٹ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تحذیر المسلمین، مسلمانوں کو برائی سے آگاہ کرنا۔ کوئی انسان برا ہے اور برے میں سے کسی کو بچانا ہے، اور اسی کے اندر وہ آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مشورہ کرنا۔
مشورہ، آپ نے کسی سے مشورہ لیا کہ میں فلاں جگہ پہ اپنے کسی بھائی کا، اپنی بہن کا، کسی کا جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ وہ لوگ کیسے ہیں؟ اب وہ انسان آگے سے اگر وہ برے ہیں تو بچا دیتا ہے کہ وہ لوگ برے ہیں، ان سے نہ کیجیے گا، یا وہ ایسے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو مشورہ دینے میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب میں نے اگر اس کا عیب بیان کر دیا تو میری طرف سے تو غیبت ہو جائے گی، اگر غیبت ہو گئی تو مجھے بڑا گناہ ملے گا، اس لیے میں دوسرے کا عیب نہ بیان کروں۔ تو اگر یہاں پہ وہ دوسرے کا عیب نہیں بیان کر رہا ہے تو یہ غیبت کر رہا ہے، تو یہ غیبت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ تحذیر المسلمین، یہ ہے غیبت۔ اور آگے جو ہے وہ پانچویں ہے، یا یعنی کون سی ہم پانچویں چیز پڑھ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان مجاہرن ہو اپنے برائیوں میں، ایک انسان لوگوں کے سامنے گلی میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے، ایک انسان گلی میں بیٹھ کے جو ہے وہ برا برا کر رہا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ شراب پینے والا، وہ برا کام کرنے والا، تو اب یہاں پہ اس کی غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس کی برائی عام ہے۔ جس انسان کا گناہ کھلا ہے سب کے سامنے، جس انسان کی برائی سب کے سامنے آ گئی ہے، اب اگر اس کے بارے میں کسی نے جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر دی کہ فلاں برا ہے، وہ خود جس نے اپنے گناہ کا اظہار سب لوگوں کے سامنے برا کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ آ کے غیبت نہیں ہوتی ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ التعریف، اگر کسی کا نام برا پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ نام نہیں کسی کا برا ڈالنا چاہیے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی برا نام کسی کا نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی انسان برے نام سے مشہور ہو گیا، اب احادیث کے بیان کرنے والے لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو مشہور ہیں اعمش کے نام سے، اعمہ کے نام سے، اعور کے نام سے، اعرج کے نام سے۔ کچھ لوگوں کا تخلص ایسا ہوتا ہے، فلاں مراسی صاحب، اور فلانا چوڑا صاحب، فلانا بوٹا صاحب، اور فلانا جوتا صاحب، کچھ لوگوں کا تعارف ایسے بن جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا نام کوئی ایسا بن گیا ہو اور اگلے کو اس کا نام بتانے کے لیے، اس کا وہ تعارف کرانے کے لیے اگر انسان اس کا نام ان الفاظ سے لے رہا ہے کیونکہ اس کی پہچان ہے، اس کا نام وہ پڑ گیا ہے، تو اس نام لینے سے غیبت نہیں ہوتی ہے۔ تو ان جگہوں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان دوسرے کا عیب بیان کر دیتا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو جمع کرنا چاہو تو 2 سے 3 باتیں میں جمع ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 ظلم میں، نمبر 3 فتوے میں، فتوہ میں مشورہ بھی آ جاتا ہے، فتوہ میں لوگوں کو ڈرانا بھی آ جاتا ہے، فتوہ میں جو ہے یہ سب چیزیں اسی کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ اور نمبر 3 کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے، جیسے پیچھے بھی آیا تھا نا انما النجوى من الشیطان، کہ سرگوشیاں جو ہوتی ہیں یہ بہت برائیاں ہوتی ہیں، الا یہ کہ ایسی سرگوشی کی جائے جس کے اندر اصلاح لوگوں کے مقصود ہو یا کوئی معروف مقصود ہو، بھلائی مقصود ہو، تو وہ جائز ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں میں عیب بیان کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ قانون قدرت یہ ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ برائیوں کو عام کرتے رہو اپنی گفتگو میں، اپنی باتوں میں، من القولز میں، اپنی گفتگو میں، اپنے قول و قال میں، اپنے جو ہے گفتگو میں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، الا یہ کہ کسی پہ ظلم کیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیعاً علیمہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب چیزیں سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔